کراچی جیسے بڑے شہر میں اس وقت وہ اپنے فلیٹ میں اکیلی موجود خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ڈور بیل کی آواز نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا۔ اپنے چہرے سے کمبل ہٹا کے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ٹائم دیکھا تو ابھی صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ بار بار ڈور بیل کی آواز سے اس نے سائڈ پہ پڑا ہوا موبائل اٹھایا، جہاں پہ وقاص کی نہ جانے کتنی کالز آئی ہوئی تھیں۔ رات کو اس نے خود ہی تو اسے میسج کیا تھا کہ صبح مجھ سے ملنے آنا، اور وہ اتنی صبح پہنچ چکا تھا۔ اسے اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا اتنی جلدی اسے ملنے آ جائے گا۔ وہ اٹھی، پاؤں میں جوتا پہنتے، اپنے بالوں کو کیچڑ میں جکڑتے، دوپٹے سے بے نیاز وہ دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے وہ سیاہ رنگ کی گلاسز لگائے، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اپنی پوری وجاہت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ گلاسز اتارتے ہوئے اس نے سامنے کھڑی ہوئی فریال کو سر سے پیروں تک دیکھا، جو دروازے کو پکڑے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی اور بمشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو میڈم ابھی تک خود سو رہی ہے؟ وہ اسے سائڈ پہ کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، سوچا تھا فریال میڈم کے پاس جا کے ناشتہ کروں گا، لیکن یہ میڈم تو ابھی خود ناشتے سے بے نیاز سو رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تو کس نے بولا تھا بغیر ناشتہ کیے آؤ؟ تم سلامت کراچی میں داخل ہو گئے، اسی بات کی خوشی ہو رہی ہے۔ کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی؟ کسی نے تمہارے ساتھ لوٹ مار نہیں کی؟ فریال ہنستے ہوئے بولی، کیونکہ اسے لاسٹ ٹائم یاد تھا اس کے ساتھ اچھا خاصا پرینک ہو گیا تھا جب اس کا وائلٹ کسی نے نکال لیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، نہیں، آج میں اپنی گاڑی میں آیا ہوں۔ او اچھا، اپنی گاڑی میں آئے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ یقیناً اب تمہیں ناشتہ بھی کرنا ہوگا، میرے ہاتھ کا بنا ہوا۔ تو اور کیا، ایسے تھوڑی نہ جاؤں گا۔ کیا مطلب ہے جاؤ گے؟ کہاں جانا ہے؟ کام سے آیا تھا۔ یار اچھا تبھی میں کہوں، میرے بلانے پہ اتنی جلدی تم کیسے آ گئے؟ وہ کچن سے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ 1 منٹ میں ذرا اپنا حلیہ درست کر کے آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا سگریٹ سلگا کر تھوڑی دیر بعد سادہ سے حلیے میں موجود واپس آئی۔ گلے میں اب کی بار دوپٹے کا اس نے اضافہ کر لیا تھا۔ ناشتہ بنا کے لا کے وقاص کے سامنے رکھا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگا۔ ویسے اتنی بھی کون سی ضروری بات میڈم کو یاد آ گئی تھی جو اتنی جلدی میں مجھے بلا لیا؟ اس کی بات سن کے اب کی بار فریال تھوڑا پریشان ہوئی۔ تو یہ بتانے کے لیے تم نے مجھے بلایا تھا؟ نہیں یار، مما بول رہی تھی انہوں نے ولی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ واؤ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ نوالہ منہ میں ڈالتا ہوا بولا، کیا مطلب ہے وقاص؟ مجھے خوش ہونا چاہیے؟ کس چیز کے لیے میں خوش ہو جاؤں؟ تمہیں کھو کر میں کسی اور کے ساتھ شادی کر لوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سنتے ہوئے وقاص کا نوالا حلق میں اٹک گیا۔ کیا مطلب ہے مجھے کھو کے؟ مطلب یہی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہم نے شادی کرنی ہے۔ میں بھلا کیوں ولی کے ساتھ شادی کر لوں؟ کب تم رشتہ لے کے آ رہے ہو؟ یہ سنتے ہی وقاص کے ہاتھ رکے تھے۔ فریال، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ کیا مطلب دماغ خراب ہو گیا؟ تمہیں پتہ ہے وقاص، ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کے وقاص کہنے لگا، کون سی محبت؟ کس محبت کی بات کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ فریال کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ کیا مطلب ہے وقاص، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ یہ سن کے وقاص نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو فریال، ہم اچھے دوست ہیں، اس سے زیادہ میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں سمجھا۔ تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تو وقاص، جو ہم نے اتنا وقت ساتھ گزارا اس کا کیا؟ دیکھو میں نے صرف تمہیں ایک اچھی دوست کی طرح سمجھا،
اس سے زیادہ میں نے کبھی تم میں انٹرسٹ نہیں لیا، اور تم کہہ رہی ہو کہ محبت، سیریسلی تم اتنی آگے چلی گئی میرے ساتھ۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ تم اس حد تک چلی جاؤ گی۔ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو۔ اب کی بار وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ وقاص، سچ میں تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میرے خیال سے مجھے جانا چاہیے، میرا یہاں رکنا فضول ہے۔ یہ کہتے ہوئے وقاص جانے لگا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی، ایک دم سے پیچھے سے اس کی پشت پہ سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہیں وقاص، میں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی۔ تمہارے علاوہ میں نے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں مجھ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ وقاص، ایسے تو مت کرو۔ میں کبھی بھی ولید کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ میں تمہارے بغیر کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اب کر لینا۔ میں کبھی تم سے اس چیز کی امید نہیں کر سکتا تھا فریال۔ ہم اچھے دوست تھے۔ اس کے علاوہ تمہیں پتہ ہے، میں نے کبھی تمہیں کسی اور نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اگر تم یہی بات کرو گی، دوبارہ کبھی ہم دونوں کے درمیان یہ دوستی والا بھی تعلق نہیں بچے گا۔ دسمبر کا موسم تھا، باہر ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ وہ باہر نکلا تو فوراً سے اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ نہیں وقاص، ایسے تو مت جاؤ، پلیز میری بات تو سنو۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے سڑک پہ اس کے سینے سے لگ کے پوری طرح سے رونے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دور ہٹو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے فریال کو خود سے دور کیا۔ تمہیں پتہ ہے اگلے ہفتے میری شادی ہے، اور تم یہاں پاگلوں کی طرح میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اور یہ سن کے فریال کو مزید جھٹکا لگا۔ اچھا، تمہاری شادی بھی فکس ہو گئی، اور تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ رشتہ تو پھر دوستی کا بھی نہیں نہ کہلاتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے دھکا دیتے ہوئے رونے لگی۔ کیوں ایسا کیا تم نے میرے ساتھ؟ اگر نہیں محبت تھی تو پھر یہ دوستی کس چیز کی؟ چلے جاؤ تم، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ جا رہا ہوں۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ آنکھیں بند کیں تو اس کے ساتھ گزارے ہوئے وہ تمام لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ کیسے وقاص سے ملی تھی، اور ان کی دوستی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ نہ جانے کتنی ملاقاتیں ہوئیں، کتنا وقت انہوں نے ساتھ گزارا۔ اس کے بعد اب وقاص کا یوں چلے جانا، اس نے وقاص کے لہجے میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ جب وہ اس سے بات کرتا تھا، محبت سے بات کرتا تھا، اور فریال کو لگنے لگا تھا کہ شاید وہ اس سے محبت کرتا ہے، مگر شاید اس کا لہجہ ہی ایسا تھا جسے وہ محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ آج اسے اپنی قسمت پہ جی بھر کے رونا آیا۔ وہ جیسے ہی واپس آئی تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس کی مما کی کال آ رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھاتے ہی کان کے ساتھ لگایا۔ بیٹا، آج تم نے واپس آنا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر میں تمہاری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے مما، آ جاؤں گی۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے فریال بیٹا، تم رو رہی ہو؟ بیٹا دیکھو، تم اسٹڈی جاری رکھنا، تمہیں ولی پڑھنے کی بھی اجازت دے دے گا، ساری اجازت دے گا۔ مما مجھے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال کٹ کر دی۔ سندس بیگم پریشان ہو گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا، مجھے تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ رات کو وقاص کو آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو کچن سے اسے کھٹ پھٹ کی آواز آنے لگی۔ وہ کچن میں آیا تو سامنے مریم کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ مریم، ایک کام کرنا، میرے لیے بھی چائے بنا دیں۔ اس کی بات سن کے مریم کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد اس کی مریم کے ساتھ شادی ہونے والی تھی۔ اس کے ساتھ رشتہ کر دیا گیا تھا، اور اس نے بھی رشتے کی حامی بھر دی تھی، مگر آج فریال کے اظہار نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ نہ جانے کیا تھا فریال کے لہجے میں، ابھی تک اپنا اتنا زیادہ بے چین تھا۔ فریال کی باتیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ بے دہانی میں اسے چائے کا کہتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔
آدھے گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ ویسے آدھا گھنٹہ چائے پکانے میں نہیں لگتا۔ چہرے پہ سنجیدگی سجاتے ہوئے بولا، جی وہ میں سوچ رہی تھی آپ کو دینے آؤں یا نہ آؤں۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ دوپٹے میں لپٹا ہوا اس کا چہرہ، شرمیلی سی اس کے لبوں پہ سجی ہوئی مسکان، جس میں وقاص کو کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ چائے والا کپ رکھا، وہاں سے جانے لگی جب وقاص نے اس کی کلائی کو پکڑا۔ اپنی کلائی کو وقاص کے ہاتھ میں دیکھ کے مریم کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ یہاں بیٹھو میرے سامنے۔ نہیں میں جاتی ہوں، کوئی دیکھ لے گا تو پھر باتیں کریں گے۔ آپ میری ہونے والی بیوی ہونا تو جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ میں اتنی چھوٹی سوچ کا مالک نہیں ہوں کہ ہونے والی بیوی سے بات بھی نہ کر سکوں۔ وہ غصے میں بولا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کاش یہ لڑکی اس رشتے سے انکار کر دے۔ آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ آپ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں کتنا برا ہوں، بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، بہت غصہ کرتا ہوں، ڈانٹتا بھی ہوں۔ نہیں، مجھے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی بھی مریم کے لبوں پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ چہرے پہ اتنی ٹھنڈ کے باوجود پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کی سرخ اور سفید رنگت، گھنی پلکیں، جھکی ہوئی نگاہیں، وہ حسین تھی، وہ چاہے جانے کے قابل تھی۔ مگر وقاص کا دل تو ابھی تک بھی فریال کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وقاص مزید اس سے کوئی بات پوچھتا، وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ وقاص نے پاس پڑی ہوئی چائے کو دیکھا اور غصے میں چائے والا کپ اٹھا کے فرش پہ پھینکا۔ نہیں، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ بہت غصے میں چلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے محبت نہیں ہو سکتی، مجھے محبت نہیں کرنی تھی۔ فریال کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ مجھے نہیں محبت ہو سکتی۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے اور فریال کے درمیان میں انا آڑے آ گئی اور اس کی انا جیت گئی تھی۔ اس نے فریال کو دھتکار کے اپنی انا کو قبول کیا، کیونکہ وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اپنی محبت کو دھتکارنے لگا، ورنہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں فریال بستی تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو وہ کمرے میں جانے کے بجائے ولید کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آہستگی سے اس نے ولید کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ سامنے بلکنی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ولید کے پاس آئی۔ ولید، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کے ولید نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ ولی، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اور یہ سن کے ولید کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی اور آپ ابھی مہندی کے بعد آ کے مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو یہ شادی نہیں کرنی؟ اگر آپ کو شادی نہیں کرنی تھی تو آپ پہلے بھی بتا سکتی تھی۔ ولید نے اس وقت سخت لہجے میں کہا۔ پہلے مجھے موقع نہیں ملا۔ اچھا، آپ کو ابھی مجھ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے؟ اگر آپ یہاں پاکستان میں ہوتے تو میں آپ سے بات کر لیتی۔ میں نے بہت دفعہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ ولید ایک ایک قدم چلتا اس کی طرف آنے لگا۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ولید کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ خبردار جو دوبارہ ایسی بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ سے محبت کرتا ہوں اور کتنی دعاؤں کے بعد آپ مجھے حاصل ہوئی ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی۔ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں۔ شادی صرف ہم دونوں کی ہوگی۔ ولید کبھی آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دے گا، آئی سمجھ؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑ کے کہا تو وہ سہم گئی۔ کیا کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ ولید کی بات سن کے اس کی آنکھوں کے سامنے وقاص کا چہرہ آنے لگا۔ اگر وہ وقاص کے بارے میں بتا دیتی تو وہ جانتی تھی بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جانا تھا۔ بتائیں مجھے، کسی اور سے محبت کرتی ہیں کیا جو آپ کو میرے ساتھ شادی نہیں کرنی؟
ولید کی بات یہ نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی آپ کو ان نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ وہ بات کو بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو اب دیکھ لیں، کوئی بھی کسی کو ان نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ کبھی دیکھا کسی لڑکی نے بچپن سے اپنے شوہر کو شوہر کی نگاہوں سے دیکھا ہو؟ اچانک یہ رشتے بدلتے ہیں اور آپ کو یہ قبول کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، اپنے گھٹنوں پہ چہرہ رکھ کے بہت شدت سے رونے لگی۔ کیوں وقاص، تم نے میرے دل کو کیوں اتنا بے چین کیا؟ کاش تم میری زندگی میں نہ شامل ہوئے ہوتے۔ میری سب سے بڑی بدقسمتی ہے تم جیسا انسان میری زندگی میں شامل ہوا، جس نے آ کے میری زندگی برباد کر دی۔ وہ دلہن بنی ولی کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب اس سے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے۔ بار بار آنکھوں کے سامنے وقاص کا چہرہ آ رہا تھا۔ جب اس نے قبول ہے کہا تو اس کے سامنے نکاح نامہ رکھ دیا گیا۔ ہاتھ کب کبا رہے تھے، آنکھیں بند کرتی تو بس آنکھوں کے سامنے وقاص کا ہی چہرہ آتا، جس کے ساتھ اس نے نکاح کے خواب دیکھے تھے، جس کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزارنے کا سوچا تھا۔ آج وہ شخص اس کی زندگی میں نہیں تھا، بلکہ وہ کسی اور شخص کے نام ہونے لگی تھی، جس سے اسے نفرت تھی۔ اس نے کبھی ولید کو ان نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور آج وہ ہمیشہ کے لیے ولید کی ہونے جا رہی تھی۔ ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اسے سائن کرنا بھی اس قدر مشکل ہو گیا۔ نکاح نامے پہ بھی اسی شخص کی تصویر نظر آنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کتنے آنسو نکاح نامے پہ گرے۔ اس کے بابا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، جیسے وہ کہہ رہے ہوں، بیٹا جلدی۔ اس نے جلدی سے سائن کیے تھے۔ ہر طرف مبارکباد کی گونج اٹھی، اور وہ اپنی بربادی کا ماتم مناتے ہوئے بے جان مجسمے کی طرح ولید کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ولید نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو وہ ولی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ کیا ہے؟ چھوڑے میرے ہاتھ کو۔ اس وقت تم میری بیوی بن چکی ہو، اب کہاں مجھ سے دور بھاگ کے جاؤ گی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم جیت کے بھی ہار گئے ہو ولی۔ اور یہ سن کے ولی کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تم کیوں کہہ رہی ہو؟ مگر وہ خاموش ہو گئی۔ بابا جان، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ وقاص کی بات سن کے انہوں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ بابا جان، میں مریم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کے وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئے۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ کیوں نہیں تم مریم کے ساتھ شادی کرنا چاہتے؟ تمہیں پتہ ہے، میں نے مرتے ہوئے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی میرے وقاص کی امانت ہے، اور تم کہہ رہے ہو تمہیں شادی نہیں کرنی۔ کل تمہاری مہندی ہے اور میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ فضول میں وقاص، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اس کے بابا نے اسے ہری جھنڈی دکھائی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس آخری آپشن یہی بچا تھا کہ وہ مریم کے ساتھ شادی کر لیتا۔ وہ دلہن کے روپ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ولی کمرے میں داخل ہوا۔ ولی کو دیکھتے ہی وہ اٹھی اور اپنے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں اتار کے پھینکنے لگی۔ اچھا، پہلے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی یہ کارنامہ سر انجام دینا تھا آپ نے۔ وہ چلتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ اس نے نفرت سے ولید کو دیکھا تھا۔ میں کبھی ولی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ فریال کی آنکھوں میں وہ شخص اپنے لیے نفرت دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں میرا ہونا پڑے گا۔ ولی نے اسے اپنے قریب کرنا چاہا، مگر وہ ولی کو پیچھے دھکا دینے لگی۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں وقاص سے محبت کرتی ہوں، اور میں صرف اسی کی رہوں گی۔ اس نے چلاتے ہوئے یہ بات بولی، اور ولی نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ کیا بولا تم نے؟ کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ یہ بات جب میں نے پہلے تم سے پوچھی تھی
تب تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ میں کبھی ایسی عورت کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرنا چاہتا تھا جس کا دل پہلے سے کسی اور مرد کے لیے دھڑکتا ہو۔ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ ولی کے یوں چلانے پہ فریال سہم گئی۔ آنکھوں میں سے بے دھڑک آنسو بہنے لگے۔ بتاؤ، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے لگا تھا تم شاید اسٹڈی کرنا چاہتی ہو، اس وجہ سے تم نے یہ شادی نہیں کی، لیکن اگر مجھے اس چیز کا اندازہ ہوتا تم کسی اور مرد سے محبت کرتی ہو، کسی اور سے تم نے دل لگایا ہوا ہے، تو کبھی میں تمہاری زندگی میں شامل نہ ہوتا۔ کیوں تم نے ایسا کیا؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے ولید کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس نے شاور کھولا، اس کے نیچے کھڑا ہو گیا، اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے وجود پہ ٹھنڈا پانی پڑ رہا تھا، مگر کسی طور پہ اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں ایسا تم نے کیا میرے ساتھ؟ فریال، میں نے تم سے کتنی محبت کی، کتنا میں نے تمہیں ٹوٹ کے چاہا، لیکن بدلے میں مجھے شادی کی پہلی رات یہ تحفے میں دیا۔ تم کسی اور مرد سے محبت کرتی ہو، شرم آ رہی ہے مجھے اب تمہیں اپنی محبت کہتے ہوئے۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی شرما رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کانچ کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ وقاص سفید رنگ کے شلوار قمیض میں چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی سجائے بیٹھا ہوا تھا، نظر ایک جگہ پہ ٹکی ہوئی تھی۔ باری باری سب آ کے رسم کر رہے تھے۔ فنکشن ختم ہوا تو سب آہستہ آہستہ چلے گئے۔ وقاص، تم نے اندر جانا؟ منیزہ بیگم کی بات سن کے ان کی طرف دیکھا اور ارد گرد دیکھنے لگا جیسے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ میں نوٹ کر رہی ہوں تم سارے فنکشن میں گم سم تھے، کیا تم مریم کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے منیزہ بیگم کی طرف دیکھا، نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں مما، ایسی بات نہیں، میں بس تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں، اس وجہ سے اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا، کمرے کا دروازہ بند کیا۔ آنکھیں بند کی تو فریال کا معصوم سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگتا۔ اس کا یوں محبت کا اظہار، اس کا ایک لفظ وقاص کے کانوں میں گونجنے لگا۔ ہمارا تعلق محض گیم تک تھا، اس سے زیادہ میں نے تمہیں صرف اچھی دوست سمجھا، اور تم کیسے مجھ سے محبت کر سکتی ہو؟ وقاص کے کانوں میں اس کے اپنے کہے گئے الفاظ گونجنے لگے۔ ولیمے کا فنکشن تھا، وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، ارد گرد سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ میں اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، بلکہ میں اس شخص سے ابھی طلاق لینا چاہتی ہوں۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ سب لوگ فریال کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ بغیر کسی کا لحاظ کیے ولید کی زندگی سے نکلنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ولید ایک دم سے اٹھتے ہوئے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ بہت حسین لگ رہا تھا، مگر سامنے کھڑی ہوئی اپنی اس خوبصورت سی بیوی کو دیکھنے لگا جو سب کے سامنے اس کی عزت اچھال رہی تھی، اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہی تھی جو ولید سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آپس میں سب لوگوں کی چام گوئیاں شروع ہو گئی۔ ولید کی مما کہنے لگی، بیٹا یہ تم کیا فضول باتیں کر رہی ہو، مجھے نہیں اس کے ساتھ رہنا۔ وہ روتے ہوئے بولی، اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بجائے ولید کے کمرے میں جانے کے پیچھے پیچھے فریال کی مما بھی آئی۔ سندس بیگم کہنے لگی، فریال کیا بدتمیزی ہے۔ انہوں نے تماچا فریال کے منہ پہ رسید کیا۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بولا تھا مجھے ولی کے ساتھ شادی نہیں کرنی، زبردستی کے رشتے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے زبردستی مجھے اس کے پلو سے باندھا تو اس کا یہی انجام نکلنا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، وقاص سے محبت کرتی ہوں، مجھے وقاص سے شادی کرنی تھی۔ وہ روتے ہوئے نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ کون وقاص؟ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی یہ نام نہیں سنا تھا۔ محبت کرتی ہوں میں
اسے کتنے سالوں سے ہم دونوں ساتھ ہیں۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو تم؟ کسی اور کی بیوی ہو تم، کیسے کسی غیر مرد کا نام اپنی زبان پہ لا سکتی ہو؟ مما، میرا دل بند ہوتا ہے جب میں سوچتی ہوں کہ وہ شخص میرا نہیں، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ لا کے دیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ پیچھے سے کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے ولی کھڑا ہوا تھا۔ مما اس سے بولیں چلا جائے۔ بیٹا، وہ تمہارا شوہر ہے، تم دونوں اپنے معاملات خود دیکھو۔ تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی خاندان کی عزت کو خاک میں ملانے کی۔ ولی اس کے سامنے سینے پہ بازو باندھے ہوئے کھڑا ہوا تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بالکل خاموش تھا۔ میں آپ سے ایسی گھٹیا حرکت کی، گری ہوئی حرکت کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں کر سکتے تھے نا؟ اب مجھے طلاق دے دو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اٹھ کے چلاتے ہوئے بولی، طلاق چاہیے؟ اب طلاق لینا چاہتی ہیں؟ ابھی میں طلاق دیتا ہوں، چلیں میں کمرے میں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کلائی سے پکڑا، اس کی کلائی کو پکڑا۔ چھوڑے میری کلائی کو، نہیں آپ کے ساتھ جانا۔ طلاق چاہیے نا آپ کو؟ مجھ سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں آپ کے کتنا قابل ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے کے آیا، کمرے کو اچھی طرح لاک کیا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب بتائیں کیا آپ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ وہ رونے لگی۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا، مجھے وقاص کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، آپ کو خود وقاص کے پاس چھوڑ کے آتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے ولی جیسے اس کے پاس آنے لگا، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ بھی مت کرنا، میں صرف وقاص کی ہوں۔ فریال، تمہیں وقاص کے پاس جانا ہے نا؟ وہ عجیب انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ فریال کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا، کیونکہ سامنے کھڑے ہوئے ولید کی آنکھوں کے ڈوڑے لال ہو رہے تھے۔ مریم آئینے کے سامنے دلہن بنی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے منیزہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ، میری ہونے والی بہو تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ اس نے منیزہ بیگم کے ہاتھ کو پکڑا۔ چچی جان، وقاص مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیں گے نا؟ یہ سن کے منیزہ بیگم تھوڑی سی پریشان ہوئی، پھر کہنے لگی، ہاں بیٹا، کیوں نہیں قبول کرنا، کر لیں گے، پریشان مت ہو۔ یہ کہہ کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ اس شادی سے مجھے خوش نہیں لگ رہے۔ مریم کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، پریشان مت ہو۔ جیسے ہی ہال میں اس کی انٹری ہوئی، وقاص نے اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اسے اسٹیج پہ اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ وہ وقاص کے پہلو میں کھڑی مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ آج سے پہلے وقاص کا موڈ بہتر لگ رہا تھا، وہ کچھ مسکرا رہا تھا۔ بلیک رنگ کی شیروانی میں وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ بار بار وہ چور نگاہوں سے وقاص کے چہرے کو دیکھتی۔ اس کا دل وقاص کے لیے اب دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اپنے کزن سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ مریم دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کے علاوہ بالکل کمرے میں خاموشی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ کمرے میں آیا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ وہ ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھ بیٹھ کے اس کی کمر اکڑ چکی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کا انتظار کرنا چاہتی تھی۔ وہ تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا۔ آتے ہی گرنے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھا، صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ مریم کی میٹھی سی آواز سن کے اس نے آنکھیں کھولی، چھت کو دیکھا،
پھر سیدھا ہوتا ہوا سامنے بیٹھی ہوئی مریم کو دیکھا جو بناؤ سنگھار کیے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جاؤ جا کے چینج کر لو، وہ بے رخی کے عالم میں بولا، تو مریم کے لبوں پہ جو شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی وہ غائب ہو گئی۔ دل چھن سے ٹوٹا۔ آپ میرے پاس آ کے بیٹھیں گے نہیں؟ مجھے دیکھیں گے نہیں؟ آج آپ کے لیے اسپیشل تیار ہوئی ہوں۔ یہ لمحے روز روز تو نہیں آتے، اس نے نرمی سے وقاص سے کہا، مگر وقاص کہنے لگا، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ الماری کھول کے اپنا ڈریس نکالتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ مریم کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا جنہیں روک نہیں پائی۔ بے دھڑک ٹپ ٹپ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے گھٹنوں پہ اپنا سر رکھ لیا، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ جب وہ فریش ہو کے باہر آیا، مریم کو یوں روتا ہوا دیکھ کے اسے کوفت کا احساس ہوا۔ پلیز رونا بند کرو، یہ رونے والی لڑکیاں مجھے بہت بری لگتی ہیں، وہ غصے میں بولا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی اٹھ کے چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ وہاں بیٹھی نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ جب وہ باہر آئی تو وہ ستم گر سو چکا تھا۔ کتنے سکون سے سو گئے ہیں، ذرا بھی احساس نہیں۔ بیوی انتظار کر رہی ہے، مجھے بھی سو جانا چاہیے تھا، مجھے بھی ان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دوسری طرف سے آ کے سونے کے لیے لیٹی۔ دل ابھی بھی بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کروٹ بدلی تو وہ شخص اس کی طرف کروٹ لیے سو رہا تھا۔ وقاص کے چہرے کو دیکھنے لگی، اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے تک لے کے گئی، آہستگی سے اس کی گال کو چھوا، اس کی بیئرڈ کو چھیڑنے لگی۔ کتنے آپ خوبصورت ہیں، آہستگی سے اس کے مزید قریب ہوئی، اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ لیا۔ اس کی سانسوں کی تپش وقاص کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، مگر وہ سکون کی نیند سو رہا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوئی، اس کے سینے سے لگ گئی۔ بے دہانی میں وقاص جیسے تکیے کو سینے سے لگا کے سونے کی عادت تھی، اسے تکیہ سمجھتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا۔ صبح وہ بکھری ہوئی حالت میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد سارا میک اپ پھیلا ہوا تھا، گالوں تک لپسٹک پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنا اس پہ ظلم کیا گیا ہو، مگر ظلم تو اس پہ نہیں ہوا تھا، وہ خود ہی اپنی حالت ایسی بنا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ولید کی آنکھ کھلی تو دوسری طرف خالی سائڈ کو دیکھ کے اس نے صوفے پہ بیٹھی ہوئی فریال کو دیکھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، نرمی سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ رات بھر سوئی نہیں کیا؟ وہ خونخوار نگاہوں سے ولی کو دیکھنے لگی۔ نہیں سونا، مر جانا ہے، میں نے کیوں فضول کی باتیں لگی ہوئی ہو؟ فریال یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا، آہستگی سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا اپنے قریب کر گیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ میں نے کیوں آپ سے ناراض ہونا ہے؟ چھوڑے مجھے۔ وہ اس سے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی، مگر وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں نے رات آپ کو محسوس کیا، آپ بہت خوبصورت ہو، آپ چاہے جانے کے قابل ہو۔ مجھے جس کی محبت چاہیے تھی مجھے اس کی محبت نہیں ملی، مجھے کسی اور کی محبت نہیں چاہیے۔ دیکھیں آپ میرے ضعف کو آزما رہی ہیں، میرے اندر اتنا ضعف نہیں پایا جاتا۔ بار بار اپنی بیوی کے منہ سے کسی اور مرد کا نام سنوں، میں کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ فریال اس نے میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا، تمہیں پتہ ہے وہ میرا بہت خیال کرتا تھا۔ میں جب اسے بلاتی تھی وہ اگلے دن فوراً سے آ جاتا تھا میرے بلانے پہ۔ ہم لوگ ساتھ میں اتنا وقت گزارتے تھے۔ پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ جب میں کراچی تھی، اسٹڈی کرتی تھی، تب میرے بلانے پہ وہ آ جاتا تھا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اور یہ لمحہ تھا ولی کو اپنا دل چھلنی ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی جیسے اپنا غم کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جب اس نے آپ کو قبول نہیں کیا تو آپ کیوں اس کی یاد میں رو رہی ہیں؟ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا،
میں نے اس کی آنکھوں میں محبت دیکھی تھی، تبھی تو میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ مجھے شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی اس کے چھوڑنے کی جتنی اس کی محبت کے انکار سے مجھے تکلیف ہوئی۔ میرا دل بند ہوتا ہے۔ وہ ولی کے ہاتھ کو اپنے دل پہ رکھ گئی۔ ولی اس کے کندھوں پہ سر ٹکاتی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ روتے روتے اس کے بازوؤں کے حصار میں لڑک گئی۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، زیادہ کوئی مسئلہ نہیں، بس انہیں ویکنس بہت زیادہ ہوئی پڑی ہے۔ میں کچھ میڈیسن لکھ کے دیتی ہوں، آپ انہیں باقاعدگی سے دیں اور ان کی ڈائٹ کا اچھے سے خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے ولی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس کے پاس بیٹھ کے فریال کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ فریال، اس کی بات کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہیں؟ کیوں آپ ایسا کر رہی ہیں؟ وقت گزرنے لگا۔ نہ وکاس اپنی بیوی کو قبول کر پا رہا تھا، نہ فریال اپنے شوہر کو قبول کر پا رہی تھی، اور شاید ان کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ ایک دوسرے کو کھونے کے بعد تو اور زندگیوں کو برباد کر رہے تھے۔ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے کوئی کام کرنے میں مصروف تھا جب مریم نے اس کے سامنے چائے والا کپ رکھا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے لائی ہوں، اور ہمیشہ یوں ہی مسکراتے ہوئے اس کا خیال رکھتی، اس کے ہر کام کو مسکراتے ہوئے کرتی، مگر وکاس کو کبھی اس میں انٹرسٹ ہی پیدا نہیں ہوا۔ ہمیشہ اسے دور بھاگا، اسے نظریں چرائی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہو، ایسے ہی میں آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہوں نا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر اٹھا کے وکاس کے چہرے کو دیکھا، اور اس کے پوچھنے پہ معصوم بچوں جیسی حرکتیں دیکھ کے وہ چڑ جاتا۔ پلیز، میرے پاس آپ کے سوالوں کے کوئی جواب نہیں ہوتے، جا کے سو جائیں، کافی رات ہو گئی ہے۔ وکاس، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لائی ہوں، آپ نہیں پئیں گے؟ میں پی لوں گا، پلیز آپ جا کے سو جائیں۔ وہ اس سے سونے کا کہنے لگا۔ آپ کیوں نہیں میرے ساتھ وقت گزارتے؟ وہ اس کے بازو سے لپٹ کے اس کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس شخص کو محسوس کر رہی تھی۔ مریم، مجھے آپ سے محبت نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مریم اس کے چہرے کو دیکھا۔ محبت ایسے نہیں ہوتی، آپ محبت کو محسوس کریں گے تو تب محبت ہوگی نا۔ مجھے تو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے وکاس، میں آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک دم سے مریم کو خود سے دور جھٹکا۔ تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ مجھے نفرت ہے تم سے؟ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، میں تمہاری زندگی میں شامل ہونے والا پہلا مرد تھا، لیکن میری زندگی میں پہلے سے ایک لڑکی تھی۔ محبت کرتا ہوں میں اسے، نہیں مجھے تمہاری محبت چاہیے۔ اس نے غصے میں کپ اٹھا کے نیچے زمین پہ پھینک دیا۔ خدا کے لیے مجھے سکون سے اپنی زندگی گزارنے دو، ہر وقت میرے ساتھ چپکی بیٹھی ہوتی ہو۔ نہیں مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنی۔ کیوں نہیں تمہیں سمجھ آتی؟ زبردستی تم میرے سر پہ مسلط کی گئی ہو، مجھے نہیں تم میں کوئی انٹرسٹ، وہ چلاتے ہوئے بولا، اور مریم کا دل لرزنے لگا تھا جس طرح وہ غصے میں چلایا تھا۔ میں باہر چلی جاتی ہوں، پلیز آپ خاموش ہو جائیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی، بمشکل ریلنگ کو پکڑتے ہوئے ایک ایک سیڑھی نیچے اترنے لگی۔ اس کا سر گھومنے لگا تو وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ بہت زیادہ پینک ہو گئی، اس کے چلانے پہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اسے لگا تھا کہ وہ گر کے بے ہوش ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ بیٹھے بیٹھے ایک ایک سیڑھی نیچے جاتی گئی، لاؤنج میں پڑے صوفے تک آئی، وہاں پہ اپنا سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے آنسوؤں صوفے میں جذب ہونے لگے، ہاتھ بالکل بے جان سے محسوس ہونے لگے۔ نہیں،
میں اور تکلیف برداشت نہیں کر پاؤں گی، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب منیزہ بیگم نیچے آئیں، اسے یوں لاؤنج میں سویا ہوا دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم یہاں پہ کیوں سو رہی ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ منیزہ بیگم کے سینے سے لگ گئی تھی، بالکل بچوں کی طرح رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ وقاص نے کچھ کہا ہے؟ منیزہ بیگم نے محبت سے پوچھا۔ نہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، مجھے آپ کی گود میں سر رکھ کے سونا ہے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ صبح سے فریال کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ولید اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا، مگر وہ ولید کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ اس کی رنگت بالکل سرد پڑی ہوئی تھی۔ چلو اٹھو، تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ فریال دیکھو، آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ فریال، اگر ایک دفعہ اور آپ نے نہ جانے کی ضد کی تو میں زبردستی اٹھا کے آپ کو لے جاؤں گا۔ نہیں نا، نہیں مجھے جانا۔ اب کی بار وہ دوبارہ سے روتے ہوئے بولی، مگر وہ آہستگی سے اس کے پاس ہوا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے سینے سے لگاتا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ کیوں نہیں میری جان نے جانا؟ دیکھو کیا حالت ہوئی پڑی ہے، ایسے تو بیمار پڑ جاؤ گی نا۔ اس نے ولی کے کندھے پہ اپنا سر ٹکایا ہوا تھا۔ ولی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ولی کی جان کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ پتہ نہیں، وہ وقاص کا نام زیادہ نہیں لیتی تھی، کیونکہ اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا وقاص اس کی زندگی میں کبھی واپس لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ اب صرف اس کی زندگی میں ولی ہی تھا۔ اور پھر چلو، یہ کہتے ہوئے چھپ کے اس کے پاؤں میں جوتے ڈالنے لگا، اور وہ ولی کو دیکھنے لگی جو اس کی محبت میں اس کے سامنے جھک گیا تھا، حالانکہ وہ کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا۔ چلو اٹھو، بڑی سی چادر کو اس کے گرد لپیٹتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو مسٹر ولید، آپ بابا بننے والے ہو۔ اور یہ سن کے ولید خوش ہوا اور فریال کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ ولید کو دیکھنے لگی، ولید کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے مڑ کے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ فریال خوش نہیں لگ رہی تھی، وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر روم سے باہر گئی تو وہ اسٹریچر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ فریال کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا مطلب؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ فریال، کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ خوشخبری ملی ہے اور تم ایسے باتیں کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا۔ میں نہیں چاہتی۔ اب کی بار وہ چلائی۔ دیکھو، ہاسپٹل میں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں، چلو گھر چل کے ہم آرام سے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی یہ بچہ، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے وقاص کی زندگی میں واپس جانا ہے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا فریال؟ میں بتا رہا ہوں، تم نے ایک اور دفعہ وقاص کا نام لیا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دوں گا۔ اور یہ سن کے فریال خاموش ہو گئی۔ اسے لے کے گھر آ گیا، مگر وہ ایک ہی ضد پہ اٹکی ہوئی تھی، بار بار رو رہی تھی، غصے میں کہہ رہی تھی، مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں چاہیے، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ ولید اسے اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اب اچانک دوبارہ سے اس کا یوں بدل جانا یہ ولید کو کافی زیادہ پریشان کر گیا۔ آہستگی سے اس کے قریب بیٹھا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تمہیں پتہ ہے، میں اپنی اولاد کو نہیں کھونا چاہتا۔ میں سچ میں تم سے اور اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔
کیوں مجھے اتنے کڑے امتحان میں ڈال رہی ہو فریال؟ میں نے تم سے محبت کی ہے، تم مجھے اس محبت کی سزا دے رہی ہو، ایسے دے رہی ہو۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا کے رو پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو دیکھ کے فریال کو کچھ ہوا تھا۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا۔ وہ کیوں اتنی بے بس ہو گئی تھی؟ وہ اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں واپس آئی تھی، اسے بس تکلیف ہی دیے جا رہی تھی۔ مجھے آپ کی زندگی سے چلے جانا چاہیے، میں آپ کو بس تکلیف دے رہی ہوں۔ وہ اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے آپ کی زندگی سے چلے جانا چاہیے۔ اور ولید کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ کیا تم میرے بغیر خوش رہ پاؤ گی؟ وہ خاموش ہو گئی۔ کیا تم مجھ سے دور رہ کے خوش ہو جاؤ گی؟ وہ تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، پھر تم وقاص کے پاس جاؤ، جس کے پاس مرضی جاؤ۔ ولی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ نہ جانے کیوں ولی سے دور نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا دل چاہتا کیا تھا۔ کبھی وقاص تو کبھی ولی، وہ دونوں کے درمیان الجھ کے رہ گئی تھی۔ ایک اس کا شوہر تھا تو دوسرا اس کا محبوب تھا۔ وہ کس کا انتخاب کرتی؟ وہ پاگل ہونے لگی۔ وقاص نے اسے دھتکار دیا تھا اور وہ سامنے بیٹھا ہوا شخص، اسے بے پناہ محبت کرنے والا شوہر، اس کے سینے سے لگ گئی۔ آگے اس نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ پتہ نہیں یہ مریم کہاں چلی گئی؟ کب سے میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں، صبح سے بلا رہی ہوں۔ رات کو تو یہاں لاؤنج میں سو رہی تھی۔ منیزہ بیگم مریم کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی مگر کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وقاص کہنے لگا، کیا مطلب؟ مریم کہاں چلی گئی؟ اب کی بار وقاص کا دل بہت شدت سے دھڑکا، کیونکہ آج صبح سے اس نے مریم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ کہاں گئی ہے مریم؟ صبح کی غائب ہے۔ آپ لوگ ابھی مجھے بتا رہے ہیں کہ مریم گھر پہ نہیں۔ وقاص کا دماغ گھوم گیا، وہ پاگل ہونے لگا، پورے گھر میں اسے تلاش کرنے لگا۔ مریم، مریم کہاں ہو تم؟ اپنے اوپر والے پورشن میں دیکھا؟ یہ سن کے منیزہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹا مجھے لگا تھا شاید تمہارے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ مما میں لے کے جاؤں تو آپ لوگوں کو بتا کے جاتا ہوں نا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر والے پورشن کی طرف آیا۔ سارے کمروں میں اسے دیکھا۔ ایک کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ مریم تم اندر ہو؟ مریم دروازہ کھولو۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ مریم پلیز۔ وہ مسلسل دروازے پہ دستک دے رہا تھا مگر مریم نے دروازہ نہیں کھولا۔ توڑنا پڑے گا۔ وہ دروازے کو دھکے لگانے لگا۔ جیسے ہی دروازے کا لاک کھلا تو سامنے بیڈ کے درمیان پڑی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، جلدی سے اس کی گال کو تھپکتا ہوا اسے اٹھانے لگا۔ مریم آنکھیں کھولو۔ اس کے ہاتھ میں موجود شیشی کو دیکھ کے اس کا دماغ گھوما تھا۔ فوراً سے وقاص نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اسے لے کے ہسپتال آ گیا۔ پاگلوں کی طرح کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، آپ انہیں بر وقت ہاسپٹل لے آئے ہیں تو ان کی جان بچ گئی، ورنہ بہت مشکل ہو جاتا۔ زہر پھیل رہا تھا ان کے اندر۔ وہ پاگل ہونے لگا۔ اس لڑکی نے رات والے اس کے رویے کی وجہ سے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اب کی بار وقاص کو احساس ہوا وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اتنا برا بیہیو کر کے۔ شور شرابے کی آواز سن کے باہر آئی۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں؟ بیٹا ولی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کے اس کے ہاتھ میں موجود چائے والا کپ نیچے گرا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب مما؟ ولی ٹھیک تو ہے نا؟ بیٹا جلدی چلو، ڈاکٹر نے سیریس کنڈیشن بنائی ہے، سب لوگ ہاسپٹل چلے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ مما ولی ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بیٹا پریشان مت ہو۔ وہ آپریشن تھیٹر کے سامنے تھے، چوٹیں بہت گہری تھی، ڈاکٹر کچھ بھی ٹھیک سے نہیں بتا رہے تھے، ان کی سیریس کنڈیشن تھی۔ مما میرے ولی کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ میں بہت بری ہوں، میں ہمیشہ انہیں تکلیف دی۔ مما وقاص
جو پریشانی کے عالم میں دروازے کے سامنے ٹہل رہا تھا، بار بار روم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ساتھ سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے فریال کی طرف دیکھا، بار بار روتے ہوئے بے حال سی بول رہی تھی، مما ولی تو ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ میں ہمیشہ دوسرے مرد کا نام لے کے اسے تکلیف دیتی تھی۔ وقاص کی نگاہیں اسی پہ ٹک گئیں جب ڈاکٹر آئی اور کہنے لگی، آپ کی پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہیں، اور وہ گرنے والے انداز میں بینچ پہ بیٹھ گیا۔ تبھی فریال کی نگاہیں اس کی طرف گئی تھی۔ منیزہ بیگم کہنے لگی، بیٹا پریشان مت ہو، تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تم نے بھی تو ہمیشہ اسے تکلیف دی ہے۔ پتہ ہے وہ کیا بول رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی تم کسی اور لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ کون فریال؟ کس سے تم محبت کرتے ہو؟ منیزہ بیگم کی بات سن کے فریال ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ سندس بیگم نے دوسری طرف دیکھا۔ یہ وہ لڑکا تھا، وہ سمجھ چکی تھی، کیونکہ ایک دو دفعہ انہوں نے فریال کے موبائل میں اس کی تصاویر دیکھی۔ مگر فریال فوراً سے اٹھی، سامنے دروازے کی طرف گئی۔ ڈاکٹر جیسے ہی باہر نکلا، بیتابی کے عالم میں پوچھنے لگی، میرے ولی ٹھیک تو ہیں نا؟ ڈاکٹر پلیز بتائیں، ولی ٹھیک تو ہیں نا؟ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کیونکہ اسے آج کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ وقاص جس سے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، وہ اس کے سامنے ہے۔ اسے آج فکر تھی تو اپنے شوہر کی تھی جو اس کا محرم تھا، اور وہ دونوں جنہوں نے ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کی مگر ہمیشہ اپنی محبت سے مکر رہے، اور تیسرے اپنی زندگی میں آنے والے ہم سفر کو تکلیف دیتے رہے۔ وہ دونوں آج بے بسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دو زندگیاں برباد کرنے والے تھے۔ بیٹا پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے فریال کو نرمی سے کہا۔ ڈاکٹر کہنے لگے، فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، چوٹیں بہت گہری آئی ہیں، اگلے 24 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اور وہ وہیں پہ بیٹھ گئی تھی۔ مما میں نے ولی کو کھو دیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی، میرا بچہ کبھی مجھے نہیں معاف کرے گا مما۔ وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی تھی۔ وقاص نے کمرے کا دروازہ کھولا، آہستگی سے چلتا ہوا مریم کے پاس آ کے بیٹھا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا۔ مریم نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا، وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، پریشان لگ رہا تھا۔ کیوں پریشان ہے؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بمشکل بولی، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ عجیب انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، اپنی آنکھیں ساری کھولی، جھوٹ بولتے ہیں آپ، پھر مجھے تکلیف دیں گے؟ نہیں تکلیف دوں گا، ٹھیک ہو جاؤ نا۔ نہیں مجھے مرنا ہے۔ وہ اپنی ٹریپ اتارنے لگی جب وقاص نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پاگل ہو گیا؟ بیوی ہو تم میری، نہیں میں تمہیں تکلیف دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ بوسہ دیتا ہوا واپس اس کے ہاتھ کو رکھتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ پھر مجھے سینے سے لگائیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیٹی رہو، نہیں مجھے پہلے سینے سے لگائیں۔ وہ رو پڑی تھی، اور وعدہ کریں آپ مجھے کبھی تکلیف نہیں دیں گے، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا کہنے لگا، نہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ اپنی جان کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا، اور مریم کو سکون محسوس ہو رہا تھا اس شخص کے قریب جہاں وہ محض محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پاس سے محبت کی خوشبو آ رہی تھی۔ آج مریم کو وہ مکمل اس کا لگا۔ بچپن سے اس شخص کے ساتھ وہ زندگی گزارتی آئی، مگر آج پہلی دفعہ وہ اسے اتنا اہم محسوس ہوا۔ آج خود کو مریم کو اپنے ہونے پہ رشک ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص کی بیوی ہے جسے وہ بے انتہا محبت کرتی ہے۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی، چاہے نماز پہ بیٹھی، بس اس شخص کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یا اللہ ایک دفعہ وہ شخص مجھے مل جائے، میں دوبارہ کبھی کسی اور مرد کا نام نہیں لوں گی، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کافی وقت بعد جب ڈاکٹر باہر آئے، کہنے لگا آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ چکی ہے، آپ مل سکتے ہیں۔
کوئی ایک میں ہی ملوں گی مما۔ اس نے اپنے بابا ماما کو کسی کو اندر نہیں جانے دیا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ ولی کے ماما بابا بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس نے ولی کے ہاتھ کو پکڑا، اس کے ہاتھ پہ بوسہ دینے لگی۔ ولی سوری، مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ اس کے پورے مشینوں میں جکڑے ہوئے وجود کو دیکھنے لگی۔ ولی نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ خود ہی تو کہہ رہی تھی چلے جائیں۔ کیوں چلے جاؤ؟ میرے پاس رہنا ہے آپ نے ہمیشہ۔ مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو میں مر جاؤں گی نا۔ اب میں برداشت نہیں کروں گی کسی اور کی جدائی۔ مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ گیا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے اس کی پیشانی پہ بوسہ دینے لگی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہاں بڑی ڈرامے باز ہو تم، لمس محسوس نہ ہو تمہارا، تبھی پٹیوں پہ بوسے دے رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ روتے روتے ہنسی۔ جلدی واپس آئیں، گھر چلنا ہے آپ نے۔ ابھی میرے نخرے اٹھانے تھے، چارپائی پہ پڑ گئے ہیں تاکہ آپ میرے نخرے نہ اٹھا سکیں۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ میں ایسے بھی آپ کے نخرے اٹھا لوں گا، آپ نخرے دکھائیں تو صحیح مجھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ دکھاؤں گی نا، بہت سارے دکھاؤں گی، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آ گئی تھی۔ وقاص اس کے پاؤں تک زمین پہ نہیں لگنے دیتا تھا، محبت کرنے لگا تھا اسے، کیونکہ وہ فریال کو دیکھ چکا تھا۔ وہ زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے، اور فریال نے بھی تو وقاص کو دیکھ لیا تھا کہ وہ بھی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہے، مگر یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی تھی، مگر وہ اب اپنے محرموں کی طرف واپس لوٹ گئے تھے۔ ولی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کے زخم پہ مرہم لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی پھونک مار رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بیگم؟ مجھے پین نہیں ہو رہی؟ کیسے احتیاط سے کر رہی ہو؟ اس نے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ولی کو دیکھا۔ اب کیا میں ڈرامے کرنے لگ جاؤں تمہاری طرح؟ ہائے مجھے پین ہو رہی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس نے زور سے اوپر روئی رکھی تو اس کی سسکی نکلی۔ تو بس عالموں والے کام تو نہ کرو، اچھا کر رہی ہوں نا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دے گیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں ابھی آپ کو ڈرامے سوچ رہے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، بہت زیادہ۔ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے سینے سے لگا لیا، اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بہت شکریہ مجھے اتنی خوبصورت زندگی دینے کے لیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ توبہ ہیں، آپ کو خوبصورت زندگی لگ رہی ہے، لنگڑے ہوئے پڑے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ بیگم اب تو اچھا خاصا ٹھیک چلتا ہوں، اب تو معصوم شوہر کو لنگڑا مت بولو نا۔ مانا کہ تم نے کچھ عرصہ میری خدمت کی ہے، اب احسان جتاؤ گی؟ ہاں ہاں جتاؤں گی نا، اور احسان سود سمیت واپس لوں گی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، واپس کر دوں گا، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ بلکنی کے پاس کھڑا ہوا تھا، مگر اس کے دماغ میں مسلسل مریم ہی چل رہی تھی۔ جب وہ پیچھے سے آ کے اس کی پشت پہ سر ٹکاتے کہنے لگی، کیا سوچ رہے ہیں؟ وقاص نے مڑ کے سامنے کھڑی مریم کو دیکھا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بوسہ دیا۔ کچھ بھی نہیں سوچ رہا، بس ویسے ہی آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اچھا آپ میرا ویٹ کر رہے تھے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اس کے قریب ہوا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے وقاص کو دیکھنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے بچپن سے لے کے اب تک میں نے آپ سے کتنی محبت کی، کتنا آپ کو ٹوٹ کے چاہا۔ وہ کہنے لگا، ہاں تمہاری دعاؤں نے ہی مجھے تمہاری زندگی میں شامل کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی۔ وقاص نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے سچے دل سے اسے اپنی زندگی میں قبول کیا۔ وقاص اور فریال نے خود سے یہی عہد کر لیا تھا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی وہ ایک دوسرے کو یاد نہیں کریں گے، مگر دل کے کسی نہ کسی کونے میں آج بھی وہ محبت زندہ تھی جو ان سے روٹھ گئی۔